الحمد للہ المبدی المعید الغنی الحمید بلف الواصل والعقاب الشدید من هداه فهو سعید السدید والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق والحق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتى كنت في هذا القرن الذي كنت فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وأبلغ المستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تقریب باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. مشاہد اعظام علماء کرام اور حاضران محفل، آج ہماری اس محفل کو دو صورتوں میں نسبت ہے. ایک تو اس مسجد شریف کا افتتاح اور بالخصوص جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میلاد اور ذکر ولادت کے حوالے سے ہے. سبحان اللہ. وقت کیونکہ بڑا طویل ہوا ہے اور مجھ سے یہاں نوجوانوں نے بھی کئی قسم کے سوالات کیے ہیں. جو گفتگو سننا چاہتے ہیں وہ آگے آ جائیے کیونکہ آپ کا وقت بھی قیمتی ہے اور میں نے بھی کوئی قیمتی باتیں آپ کو سنانی ہے. تو جو ذوق رکھتے ہیں وہ تشریف لے آئیں تاکہ جو نوجوانوں نے مجھ سے سوالات کیے ہیں تو میں اس کے جوابات بھی آج کی شب کے حوالے سے اہل سنت کی مسلک اور اپنے بزرگوں کے نظریات کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر سکوں. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. ایک مسلمان کو اور بالخصوص آج جو آپ تمام یہاں پر آئے ہیں، میری آواز تمام تک پہنچ رہی ہے انشاءاللہ؟ جزاک اللہ. کیونکہ کافی وقت سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو بس یہ اختتامی ٹائم ہے تو ہم آج کے بیٹھنے کے مقصد کو سمجھ لیں اور جان لیں. بس یہ مراد ہے. اللہ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے، میرا بولنا قبول فرمائے، آمین. اور میرے اور آپ کے ماں باپ اور بچوں کے اور ہم تمام گناہوں کو اللہ معاف فرمائے، آمین. آج جو ہم اس مسجد شریف میں جمع ہیں اس کا مقصد کیا ہے، یہ کیوں ہے، اس پر چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم اس بیٹھنے کو، اس ذکر کو ہم دین، اسلام اور سچ قرار دیتے ہیں تو پھر اس سے متعلق کوئی ہمارے پاس دلائل یہ ہونے چاہیے تاکہ کوئی ہمارے دلوں سے اس محبت کو چرا نہ سکے اور ہم جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں تو اپنے خبت ذہن سے کوئی ہمارے سینوں کے اندر وسوسہ پیدا نہ کر سکے. وہ تو پورا سوشل میڈیا اس وقت بھرا پڑا ہے اور نہ جانے کس کس قسم کی پوسٹیں اور کس قسم کی باتیں نوجوانوں کے ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. بلکہ بس یہاں پر بھی نہیں ہے، حرم کے مفتی نابینا نے بھی فتویٰ دے دیا ہے کہ میلاد ناجائز ہے. لیکن میں حیران ہوں ان گپ پر اور ان فضول لطیفوں پر کہ سعودی عرب کے اندر اگر عید الوطنی ہوتا ہے تو کوئی مفتی بولتا نہیں ہے اور ساری امت آقا کا ذکر کرتی ہے تو مفتی وہاں بجنا شروع ہو جاتا ہے.
ایک بات تو یہ سوچنے والی چیز ہے اور سمجھنے والی چیز ہے. تنقید برائے تعمیر کے لیے پڑھے لکھے لوگ ہیں. میں اپنا مقدمہ اور اپنے بزرگ کو میرے تشریف فرما ان کی جانب سے میں آج کے دن کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ اس مرکز کو آباد رکھے. آمین آمین. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل و مجلس، میلاد شریف کی شرعی حیثیت اور اس کا مقصد کیا ہے، یہ ہم ایک سرسری طور پر جان لیتے ہیں. میلاد شریف دراصل میلاد پیدائش کے دن کو کہتے ہیں، سبحان اللہ، پیدائش کی ساتھ کو کہتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جب حضور کی پیدائش ہوئی، سرکار اس دنیا میں تشریف لائے، تو خود نبی پاک نے اپنی زبان سے وہ سارے واقعات بیان فرمائے. سبحان اللہ، وہ ساری عظمتیں آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمائی. سبحان اللہ. سرکار کی ولادت کے وقت جو کرامات، جو عجائبات اور جو مبارک واقعات صحیح ترین احادیث میں موجود ہیں، ایک مجلس لگا کر، ایک محفل لگا کر ان احادیث کو ذکر کرنا اور اپنے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت کو اجاگر کرنا، یہ ہے محفل میلاد. سبحان اللہ. یہ مطالبہ کرنا کہ جناب میلاد کا ثبوت کیا ہے، اس کا سادہ سا جواب ہے حضور علیہ السلام کی پیدائش کی جو احادیث ہے اور حضور کی عظمت و شان کی جو حدیث ہے اس کو بیان کرنا، یہ ہے محفل میلاد. سبحان اللہ. اب اگر کوئی یہ کہاں ملے گا تو پھر آپ کو سوال کرنے سے پہلے دلیل کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی. ان احادیث کو اگر آپ پڑھ کر سوال کرتے تو سوال بنتا ہی نہیں، جو میں ابھی آگے چل کر ذکر کرنے جا رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو میلاد شریف کہتے ہیں، یوں تو میرے اور آپ کے آقا کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اتنی کرامات اور اتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے. لیکن خاص طور پر حضور کی 63 سالہ زندگی میں قرآن کے ساتھ ساتھ دیگر اور معجزات اور عظمتیں اللہ نے عطا فرمائی. وہیں پر حضور کی پیدائش کے وقت جو عظمتیں ہوئی ہیں، اس مجموعہ ذکر کو بیان کرنے کا نام محفل میلاد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ اگر اس چیز کا ثبوت نہیں ہے دنیا میں تو پھر کس چیز کا ثبوت ہے؟ تو قرآن میں کیا ہے اور حدیث میں کیا ہے، یہ بات آپ سمجھ لیں. ایک بات اور میرے دوستوں، کلمہ شریف جب ہم پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جس طرح مجھے اور آپ کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم نمازیں سیکھیں، ہم روزہ سیکھیں، ہم دین کے تقاضے سیکھیں، ویسے قرآن میں وہ آیتیں بھی موجود ہیں کہ جو ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ جس طرح ہم نمازوں کو توجہ کے ساتھ ضروری سمجھ کر اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کے مسائل سیکھتے ہیں، تو اللہ کے کلام نے اور اللہ کے دین نے ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو اس بات کا بھی پابند کیا ہے کہ وہ نبی پاک کے مرتبے اور مقام کو جانے اور ان کی ادب و تعظیم کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دین صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں بلکہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے ادب کا نام بھی ہے. بے شک. سبحان اللہ. صحابہ نے نمازیں بھی پوری پڑھی اور سرکار علیہ السلام کے تھوک مبارک کا بھی ادب کیا، بے شک. سبحان اللہ. پسینہ مبارکہ کا بھی ادب کیا. بے شک. تو تعلیم اور تعظیم، نماز اور حضور کی تعظیم کے ساتھ جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو دین مکمل ہو جاتا ہے. قرآن کریم کی ہم آیات کو تو پڑھتے ہیں کہ جو ماں باپ کے حق کو بیان کر رہی ہے، بہت اچھی بات ہے. ہم قرآن کریم کی وہ آیات کو تو پڑھتے ہیں جو بچے کے حقوق بیان کر رہی ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن میلاد اس محفل کو کہتے ہیں جس میں ان آیات کو پڑھا جاتا ہے جس میں مصطفیٰ کا حق بیان کیا جاتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو میلاد شریف حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت و شان ہے اس کے بیان کرنے کا نام ہے. اور میرے اور آپ کے آقا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ بزرگی اور مقام عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے میرے اور آپ کے آقا، میرے پیارے نبی اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا بھی اللہ نے کیا، شانیں بھی اللہ نے فرمائی، عزتیں بھی اللہ نے عطا فرمائی، لیکن تعریف بھی خود کی اور اتنی کی کہ آپ کے جوتوں کے نیچے اگر مٹی بھی لگ جائے تو عرش والا خدا اس مٹی کی بھی قسم کو یاد کرتا ہے. یہ شان جلالت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے عطا فرمایا. اللہ رب العالمین نے آپ کی عمر شریف کی قسم کو یاد کیا، آپ کے چہرے کی قسم کو یاد کیا، آپ کی زلفوں کی قسم کو یاد کیا، آپ کے جوتوں کے نیچے لگنے والی مٹی کی قسم کو یاد کیا. جن کی پشتوں سے آپ گزر کر آئے ان ماں باپ کی پاک پشتوں اور پاک رحموں کی قسمیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں اٹھائی، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ محبوب الذی یراک حین تقوم، تو ہمارے اتنا قریب ہے کہ جب تو مصلی پر ہوتا ہے تو تیرا رب تیرے چہرے کو دیکھ رہا ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور محبوب تیرا رب تجھے آج سے نہیں دیکھ رہا، بلکہ تیرا رب تجھے اس وقت سے دیکھ رہا ہے جب تو اپنے ماں باپ کی پشتوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، کلمہ پڑھنے کے بعد جو ضروری چیز ایک مسلمان کے لیے لازم آتی ہے، جس میں کوئی فرقہ واریت نہیں، لازم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے ایمان کو پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے قرآن کی ان آیتوں کا مطالعہ کرے، ان آیتوں کو پڑھے جس میں نبی پاک کا مقام و مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب وہ مقام حضور کا پڑھ لے گا تو حضور کے مقام پڑھنے کے بعد وہ عزت و شرف دیکھنے کے بعد اس کے دل میں نبی پاک کی محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر یہ محبت اس کے ایمان کا تحفظ کرے گی، چاہے وہ برطانیہ میں رہتا ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتا ہو، کیسے بھی ماحول میں وہ پنپتا ہو، رہتا ہو، اس کے دل میں اگر حضور کی عظمت کا چراغ روشن ہو گیا تو کوئی مذہب، کوئی ملت اس کو شکار نہیں کر سکتی۔ وہ اندھیروں میں جا کر بھی دوبارہ ہدایت کی طرف آ سکتا ہے کہ جب اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ضرورت اس امر کی ہے، میلاد جو علماء تشریف لائے ہیں، اس میں حضور کی شان اور عظمت بیان کی جاتی ہے، اور وہ عظمتیں بیان کی جاتی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں میں کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ اللہ کے بندوں میں سب سے بڑا رتبہ اہل ایمان کا ہے، اہل ایمان میں سب سے بڑا رتبہ نبیوں کا ہے، نبیوں میں سب سے بڑا رتبہ رسولوں کا ہے، اور رسولوں میں سب سے بڑا رتبہ میرے اور آپ کے آقا جناب مسیح علیہ، اس کو آج تک امت یہ کہتی رہی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد اگر کوئی عزت و توقیر کے لائق ہے تو آمینہ کے لال جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کو کیا عزت عطا فرمائی۔ ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب حضور مدینہ شریف تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے حضور کے ذکر سے حسد کیا، منہ موڑا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا انکار کیا۔ تو یہ جب بات حضور کو پتہ چلی تو سرکار کا دل غمگین ہوا، تو سورہ احزاب کی وہ آیت جو شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا محبوب اگر یہ کیڑے مکوڑے تیری تعریف نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ انگلیوں پر گننے والے یہ خبتی قسم کے لوگ تیری عظمت کا انکار کریں تو کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ، محبوب ہم رب ہو کر خود تیری تعریف کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ خود، و ملائکتہ، اور اتنے فرشتے جن کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، یصلون علی النبی، محبوب تیری بارگاہ کی تعظیم اور آداب کو ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان تیری تعریف اور توصیف کرتے ہیں۔ تو میلاد کہتے ہیں اس مجلس کو کہ جس میں حضور کے مرتبے اور شان کی یہ ساری آیاتیں بیان کی جائیں۔ ایک بات ماشاءاللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں پھر خاص طور پر علماء کرام، اہل اسلام، اہل محبت ان خطبات کو احادیث کے ذخیرے سے ڈھونڈ کر نکالتے ہیں سبحان اللہ، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا ذکر ہے، سبحان اللہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندان کا ذکر ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں میلاد کا ثبوت نہیں ملا لیکن ہم سیرت پڑھتے ہیں۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں جناب ہم سیرت پڑھتے ہیں لیکن میلاد ہمیں نہیں ملا۔ میں نے کہا آپ نے سیرت پڑھی کہاں سے؟ وہ کہنے لگے چیپٹر نمبر 2 سے۔ میں نے کہا چیپٹر نمبر 2 میں تو آپ کو یہ ملے گا کہ حضور نے تجارت کیسی کی تھی، حضور پڑوسیوں کا خیال کیسے کرتے، لیکن کتاب چیپٹر نمبر 2 سے نہیں، سیرت کی کتاب چیپٹر نمبر 1 سے شروع ہوتی ہے، اور سیرت کی کتاب کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ یہ ہوا کرتا ہے کہ حضور کا خاندان کتنا اعلیٰ تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کے ماں باپ کتنے اعلیٰ تھے، اور یہی ذکر میلاد کا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مسلمانوں سنو، یہ ہر مسلمان کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ، یعنی اللہ نے جب میرے آقا کو بھیجا تو یہ امت کا عقیدہ ہے کہ خدا جب جسے نبی بناتا ہے اور بھیجتا ہے اس کو اس کی ساری جہتوں میں ممتاز کرتا ہے، سبحان اللہ، یہاں تک کہ جو چیزیں نبی سے مس کر جائیں، جڑ جائیں، نسبت کر جائیں، وہ بھی اعلیٰ ہو جاتی ہیں۔ تو سرکار کے والدین جیسا والد کسی کا نہیں، سبحان اللہ، سرکار کے داداؤں جیسا دادا کسی کا نہیں، سرکار کی امہات ماؤں جیسی ماں کسی کی نہیں، سرکار کے صحابہ جیسے صحابی کسی کے نہیں، سرکار کی اولاد جیسی اولاد کسی کے نہیں، سرکار پر اترنے والی کتاب جیسی کتاب کسی کے نہیں، سرکار کے شہر جیسا شہر کسی کا نہیں۔ یعنی حضور تو حضور ہے، وہ تو بہت بڑا رتبہ ہے، جو حضور سے جڑ گئے ان کا بھی ثانی خدا نے دیا۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آج کے دن ہم نوجوانوں کو، بچوں کو
बुजुर्गों को जमा करके वो तमाम दलाइल, वो तमाम आयात, वो तमाम हदीसें पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूबों की शान बयान की है, और इसको महफिल मिलाद कहा जाता है। सुभान अल्लाह। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, रुए जमीन पर जिस खानदान में हुजूर तशरीफ लाए, जिनकी पुश्तों से, जिनके रहमों में आका तशरीफ लाए, यहाँ तक कि आपका नूर हजरत अब्दुल्ला की पुश्त तक पहुंचा, और वहां से मेरी माँ की इज्जत उनकी दहलीज पर कुर्बान हो, सैयदा ताहिरा आबिदा जाहिदा आमिना बिनते वहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन मुबारक में पहुंचा। ये सिलसिला हजरत आदम तक ऐसा रहा है कि ऐसा खानदान रुए जमीन पर किसी का नहीं। सरकार खुद फरमाते हैं, हजरत जिब्रील अमीन ने सरकार अलैहिस्सलाम के सामने अपना एक मुशाहिदा जिक्र किया। मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से हुजूर जिक्र करते हैं, सरकार ने फरमाया, आयशा मुझे अभी जिब्रील बता गए। अल्लामा नूरुद्दीन हैसमी रहीमहुल्लाह ने मजमू ज़वाइद में रिवायत नकल की है, फरमाया जिब्रील मुझे ये कह गए कि क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्द व मग़ारिबहा, हुजूर मेरी परवाज़ इतनी है कि मैं पलक झपकने से पहले ज़मीन और आसमान के चप्पे चप्पे को देख लेता हूँ, लेकिन क़ल्लब्तु मशारिक़ल अर्द व मग़ारिबहा, मैंने ज़मीन से लेकर आसमान तक और ज़मीन के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे को टटोल कर देख लिया। वलम अरा रजुलन अफज़ला मिन मुहम्मदिन, मैंने आपसे बड़ा बुजुर्ग बढ़कर इस कायनात में किसी को नहीं पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलम अरा बैतन अफज़ला मिन बैति बनी हाशिम, और आपके खानदान से बड़ा बुजुर्ग बढ़कर खानदान मैंने नहीं पाया। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की जिस खानदान में तशरीफ लाए हैं, ये हुजूर के खानदान की शान है। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जिक्र मिलाद का होता है क्योंकि हुजूर की पैदाइश है, तो पैदाइश में, और ये जो मैंने रिवायत आपके सामने पढ़ी है, ये सैयद साहब ने नहीं लिखी, ये मैंने नहीं लिखी, ये रसूलुल्लाह का फरमान है। मिलाद कहते उस मजलिस को है कि जिसमें बैठकर जो इल्म छुपाया गया था वो हुजूर की शान बताई जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अब जिसको छुपाने का शौक है वो कहते हैं क्यों करते हो, और जिसको बताने का शौक है वो मस्जिदों में करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये अपनी अपनी फिक्र है, जिसको जो अच्छा लगता है वो उसका जिक्र करता है। हमें नबी अच्छे लगते हैं तो हम मजलिस से सजा कर नबी के वालिदैन का जिक्र करते हैं, सुभान अल्लाह, नबी के सहाबा का जिक्र करते हैं, नबी की इबादत का जिक्र करते हैं। और जो नहीं मानना चाहता वो कहता जी कहाँ लिखा है। मैंने कहा आप फिर अहले हदीस बन कैसे गए, आप मुहद्दिस बन कैसे गए, आपने हदीसों में पढ़ा क्या है। अगर ये हदीसें आपने नहीं पढ़ी तो न पढ़े। हम अल्हम्दुलिल्लाह नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। जब जिससे मोहब्बत हो जाती है तो फिर उसकी हर जहत से मोहब्बत हो जाती है। तो जब ज़ख़ीरा हदीस में ये सारी चीजें मौजूद है तो मिलाद उसको कहते हैं कि ये सारी हदीसें लाकर मिंबर पर बैठकर मुसलमानों को बताया जाए ताकि उनके दिल में हुजूर की अकीदत और मोहब्बत और मजबूत हो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा। अपने वालिदैन से मुतल्लिक इरशाद फरमाया इमाम जलालुद्दीन सूती रहमहुल्लाह ने जमुल जवामे शरीफ में, इसके अलावा दर्जनों मुहद्दिस अबू नुआइम ने, तबरानी ने, अल्लामा हैसमी नकल किया कि मेरे आका का नूर जिनसे मुंतकिल होता हुआ सईद आमिना के वतन तक आया। नबी पाक फरमाते लम यल्तकी अबवैया अला सिफाह, मेरे माँ बाप के करीब कभी बदकारी नहीं पहुंची, मेरे माँ बाप ने कभी बदकारी का इर्तिकाब नहीं किया। फरमाया कि सुनो लम यल्तकी अबवैया अला सिफाह, मेरे माँ बाप के करीब, मेरे माँ बाप के करीब कभी बदकारी नहीं पहुंची। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। और फरमाया लम यज़िदिल्लाहु यनकुलुनी मिन अस्हाबिल हसनति इला अरहामित ताहिरा, फरमाया मैं हमेशा पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता हूं। अगर मिलाद नहीं करेंगे तो ये हदीस कब पढ़ेंगे जी, हज के खुतबे में पढ़ेंगे, इसको कब पढ़ेंगे आप, मिलाद के जलसों में पढ़ेंगे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना कितना यानी अजनबी और बेगाना सा सवाल है, मिलाद किसको कहते हैं। मैंने कहा हुजूर मिलाद इन्हीं हदीसों के पढ़ने को कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलाद इसी जिक्र को कहते हैं जो मैं पढ़ते जा रहा हूँ आपके सामने। अब मैं मजीद हदीस आपके सामने पढ़ रहा हूँ, सुनिए। अब मैं तीसरी हदीस पढ़ रहा हूँ जो सनद के एतबार से मैं इसका जामिन हूँ। इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने मुस्तदरक में इसको नकल किया है, बुखारी मुस्लिम की शर्त पर इसको सही करार दिया है। इब्न तैमिया का तिलमीज़ ज़हाबी इसकी तौसीक करता है कि हदीस सही है। मुस्लिम इमाम अहमद के अंदर ये हदीस मौजूद है। अलबानी जैसे मौजूदा मुहर्रिफीन ने भी इस हदीस की तौसीक की है। और हदीस क्या है कि सरकार ने सहाबा को जमा किया, सुभान अल्लाह। तवज्जो सुनिए, सुभान अल्लाह। जाहिर सी बात है मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मैं नबी से कट जाऊं खुदा ना करे तो मेरा क्या तारुफ, मैं नबी से जुड़ जाऊं कतरा हूं तो समंदर बन जाऊं।
کیونکہ میں نے ہمیشہ تو دنیا میں نہیں رہنا, دنیا میں نہیں آگے بڑھنا ہے. دنیا میں بھی میری شان میرے نبی کے ساتھ ہے, اور قبر میں بھی میری نجات میرے نبی کے ساتھ ہے, اور حشر میں بھی میری نجات میرے نبی کے ساتھ ہے. لوگوں کو حشر میں ان کی نمازیں نہیں بخشوائیں گی, لوگوں کو حضور کی شفاعت بخشوائے گی. آپ کہیں گے جی میری نماز, میں نے کہا آپ کی نماز کیا اور میری نماز کیا. نبی پاک فرماتے ہیں یوم یرغب الی الخلق حتی ابراہیم, مسلم کتاب القرآن, فرمایا تمہاری نمازیں کیا ہیں؟ فرمایا قیامت کے دن بخش بخشائے رسول حضرت ابراہیم جیسا میرے قدموں پر آئے گا اور مجھ سے کہے گا رب سے سفارش کرو. سبحان اللہ. میرے اور آپ کی نمازوں کی کیا حیثیت ہے؟ حضرت ابراہیم جن کا ذکر قرآن میں موجود, جنہیں قرآن میں خلیل کہا گیا, جو قطعی جنتی ہے, لیکن جنت میں قدم اس وقت تک نہیں رکھیں گے جب تک ان کی درخواست پر مصطفیٰ کی دستخط نہیں ہوگی. سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. یہ شان ہے میرے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اور میرے دوستو یہ شان والا نبی روئے زمین پر کبھی نہیں آیا. حضرت موسیٰ نے نبی ہو کر, دل سے سنیے یہ بات, یہ چیزیں دنیا و آخرت بخشوانے والی بات ہے, مال و رزق کو ترقی دینے والی بات ہے. مومن کی سب سے بڑی دولت اس کا لال پاسپورٹ نہیں, مومن کی سب سے بڑی دولت عشق رسول ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں جس چیز کو بچانا ہے, جس چیز پر فخر کرنا ہے, اور جس چیز پر اترانا ہے, تو جو اگر پاسپورٹ لے لے, اترایا اس پر نہیں جاتا, اترایا اس پر جاتا ہے جسے غلامی مصطفیٰ مل جائے. بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. توجہ کیجیے میرے دوستو, یہاں پر نبی پاک کو, میرے اور آپ کے آقا کو اللہ نے وہ مرتبہ مقام عطا فرمایا ہے کہ قیامت کے دن حضرات انبیاء حضور کی صف میں نہیں کھڑے ہو سکتے. آج ایک اتنا سے بندہ ممبر پر بیٹھ کر نہ جانے کیا کیا کہتا رہے, لیکن میرے اور آپ کے آقا کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ذکر کی اور شان کی یہ بزرگی عطا فرمائی کہ نبی تو نبی, بڑے بڑے رسول میرے آقا کی صف میں نہیں کھڑے ہو سکتے, اس لیے کہ میرے آقا جس صف میں ہوتے ہیں اس صف میں مسلح ہوتا ہے, اور مقتدی میرے آقا کے پیچھے ہوا. بے شک. سبحان اللہ. تو مجھے بتائیے, انبیاء جن کی صف میں نہ کھڑے ہو سکے, یہ شعر ہم پڑھتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. میں نے کہا ملا جی وہ محمود و ایاز ایک صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں, میرے آقا کی صف میں کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. بے شک. سبحان اللہ. یہ شعر آپ اپنے مدرسے کے لیے پڑھ سکتے ہیں, آقا پر نہیں پڑھ سکتے. میرے آقا وہ ہیں جن کے صف میں ابراہیم نہیں کھڑے ہو سکتے, جن کے صف میں موسیٰ نہیں کھڑے ہو سکتے. تو دو چار حدیثیں یاد کرنے والا, اپنے آپ کو مجتہد سمجھنے والا, وہ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو, تو یہ میرے اور آپ کے ناز کی بات ہے کہ اللہ نے اس عظیم محبوب کی امت میں مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم اس امت میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس امت میں آنے کے لیے حضرت موسیٰ نے دعائیں کی تھی کہ یا اللہ مجھے محمد عربی کی امت میں پیدا فرما. سبحان اللہ. ان کے پاس کمی کیا تھی کہ جو آنا چاہ رہے تھے؟ اللہ اکبر. وہ قطعی جنتی ہے, قرآن ان کی جنت کی بشارت دیتا ہے. نبی ہے, نبی جنتی نہیں تو کون جنتی ہے؟ حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے, وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی کہ نسبت مصطفیٰ کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو صرف حضور کے نام سے پکارا جانا یہ اتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ انبیاء کہتے تھے نبی تو ہیں لیکن جڑے مصطفیٰ کے کلمے میں, تاکہ قیامت میں ہمیں اٹھایا جائے تو محمد عربی کا امتی کہہ کر اٹھائے. سبحان اللہ. جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے, ان کو یہ ہمارے ذکر کی ضرورت نہیں ہے, ان کا ذکر خدا خود کرتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. جن کا ذکر کرے ان کو کسی کی ذکر کی ضرورت نہیں. یہ ذکر تو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم وفاداری کا ثبوت دیں. بے شک. سبحان اللہ. ہم وفاداری کا ثبوت دیں, کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی شان چھپائی نہیں جاتی, جس سے محبت ہوتی ہے اس کی شان ظاہر کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اب حدیث پاک سنیے میرے دوستو توجہ کے ساتھ, ہم اپنے گفتگو کے اختتام کی طرف چل رہے ہیں. نبی پاک نے صحابہ کو جمع کیا, مستدرک کے اندر حدیث موجود ہے, اور حضرت ارباد بن ساریہ سے یہی روایت مسلم امام احمد کے اندر بھی ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے. سرکار نے جمع کر کے اپنا مرتبہ بتایا. ابھی میں آپ کو یہ ذکر کر رہا تھا کہ میلاد کہتے ہیں حضور کے 3 ذکر کے مجموعے ہیں. ایک تو وہ ذکر جو حضور کی عام شان قرآن میں ہے, کہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہیں ورفعنا لک ذکرک کہہ کر, کہیں انا اعطیناک الکوثر کہہ کر. یہ جو شان حضور کی ہے, ان آیات کو پڑھ کر حضور کی عظمتوں کو ظاہر کرنا, اور پھر ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقامات کو ظاہر کرنا جو صرف آپ کے ساتھ خاص ہو, جیسے ختم نبوت. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کے والدہ سیدہ آمنہ کی کرامت اور آپ کے خاندان کی کرامت کو بیان کرنا. یہ تینوں ذکر کے مجموعے کا نام ہے محفل میلاد. سبحان اللہ. اس لیے آپ دیکھیں گے ہر محدث نے اس طرح قرآن میں جہاں اللہ کی توحید بتائی ہے وہاں نبی کی عظمت بھی بتائی. سبحان اللہ. جس طرح قرآن میں نماز کے مسئلے سکھائے ہیں
वैसे रसूल की बारगाह के आदाब भी सिखाए। सुभान अल्लाह। इस तरह अल्लाह ने कलमा पढ़ना सिखाया है, वैसे मुस्तफा की नात पढ़ना भी सिखाया है। इसी तरह मुहद्दिसीन ने जहां अपनी किताबों के अंदर नमाजों पर बाब लिखा है, वही मुस्तफा के मनाकिब पर भी बाब लिखा है माशाअल्लाह। और पूरी पूरी हदीस जमा की है। और सुन्नी वो है जो आधी किताब नहीं पढ़ता बल्कि पूरी किताब पढ़ता है। मगरिब में नमाज पढ़कर उसने कुरान के 50% पर अमल किया और इशा से पहले हुजूर का जिक्र करके कुरान के बकिया पर अमल कर रहा है। और ये जिक्र मुस्तफा और नमाज इलाही, ये जब दोनों मिल जाती है तो बंदा मुसलमान है। सुभान अल्लाह। हमारे वहाँ चोरी नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। और जब हम जिक्र करते हैं तो चेहरा खिल रहा होता है, चाहे रब का जिक्र हो या साहबा का जिक्र हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्योंकि जब मोहब्बत दिल में होती है तो चेहरा चमकने लगता है। बेशक। और जिससे प्यार ना होना, जिससे प्यार ना हो तो फिर तनकीद होती है। मिसाल के तौर पर आपने वो मिसाल सुन रखी होगी कि जब उस औरत ने कहा कि आज मैंने किसी बंदे को देखा जो मेरे घर की छत से उड़ता हुआ जा रहा था, उसने कहा मैं ही तो था, इसलिए टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहे थे। इस किस्म का बुग़्ज़ हमारे पड़ोसियों को लगा हुआ। हदीस से वो पढ़ते हैं तो कहते चुनावा क्यों है, उसका सबूत हो तो जुलूस क्यों है। तो मैंने कहा आप चुनावा ना करें, माशाअल्लाह। आप जुलूस ना निकालें, कोई फर्ज जरूरी थोड़ी है। जो ना निकाले तो गुनाहगार नहीं होता, जो चरागा करे तो गुनाहगार नहीं होता। मैंने कहा नहीं करना चाहते ना आप, लड़ाई किस बात की, न करें चरागा। जुलूस नहीं निकालना चाहते ना निकाले, लेकिन मिंबर पर हुजूर के वालिदैन का तो जिक्र करें जी। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। हुजूर की पैदाइश का भी तो जिक्र करें। अल्लाह आप तो वो भी नहीं करते, पता चला चिड़ आपको उससे है। इस किस्म के सिर्फ बहाने बना रहे हैं कि टेढ़ा टेढ़ा उड़ रहे थे। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आशिक वो है कि जो हुजूर के माँ बाप और हुजूर की विलादत को भी जिक्र करता है और उस जिक्र को फैलाने के लिए तशहीर के जराए उसको भी गुरु का। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनिए मेरे दोस्तों, नबी पाक ने सहाबा को जमा किया। आप समझ रहे मेरी बात जी। सहाबा को जमा करके सरकार ने अपना मर्तबा बताया। और ये मुस्तदरक की हदीस है मेरे दोस्तों। फरमाया मेरे सहाबा हज़रत अरबाब बिन सारिया से, इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। मैं अल्लाह का बंदे से मुराद नहीं कि हम जैसे बंदे। अब्दुल्ला इसलिए कहा हुजूर ने कि मैं खुदा नहीं हूं, माशाअल्लाह। इसलिए नहीं कहा कि मौली साहब कह दे हमारी तरह। ये इन्नी अब्दुल्ला इसलिए कहा कि मैं खुदा नहीं जी। माशाअल्लाह। फिर आगे फरमाया इन्नी अब्दुल्ला व अना खातमुन नबिय्यीन, सुभान अल्लाह। मैं अल्लाह का बंदा हूं, खुदा नहीं। माशाअल्लाह। मैं अल्लाह का बंदा हूं, खुदा नहीं। लेकिन मेरी शान ये है कि अल्लाह ने नबूवत मुझ पर खत्म की। सुभान अल्लाह। आगे मजीद फरमाया मेरे सहाबा सुनो, वो अभी मुंजदिलुन फितीरिही, मैं उस वक्त था जब मेरे बाप आदम का खमीर भी तैयार नहीं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाया आदम अलैहिस्सलाम का पुतला जी। जिस्म मुबारक अभी मिट्टी में गूंदा नहीं जा रहा, सरकार फरमाए उस वक्त में था। सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपने नबी का कलमा आप पढ़ते, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और तवज्जो करके सुने मेरे दोस्त, आका ने फरमाया वो अभी मुंजदिलुन फितीरिही, मेरा बाप मेरे वालिद आदम अभी उनका मट्टी और पानी में उनको गूंदा भी नहीं जा रहा था कि अल्लाह ने मुझे, मैं उस वक्त मौजूद था और मुझे नबूवत दे दी गई। लेकिन जामे तिर्मिज़ी में अगर आप आएंगे तो अल्फाज दूसरे हैं। हज़रत अबू हुरैरा ने हुजूर से पूछा मता वजबत लकन नबूवत या रसूल अल्लाह, हुजूर आप नबी कब बने, सुभान अल्लाह। आप नबी कब हुए। आज अगर कोई कहे 40 साल तो मैंने कहा अबू हुरैरा को नहीं पता था, और पता था तो फिर सवाल क्यों किया। पता चला कि तू और समझ रहा है वो और पूछ रहे हैं। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा ने पूछा, याद रखें मुसलमानों ये हदीसें, माशाअल्लाह। इससे हुजूर की अजमत दिल में बढ़ती है। और जब हुजूर की अजमत दिल में बढ़ेगी इस ऐसे ही दिलों को अल्लाह कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। सुभान और अल्लाह। तवज्जो कीजिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अबू हुरैरा ने पूछा हुजूर मता वजबत लकन नबूवत या रसूल अल्लाह, हुजूर आप नबी कब हुए। हुजूर ने फरमाया आदम बैन रूह वल जसद, आदम के जिस्म में भी रूह दाखिल नहीं की गई। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक और हदीस से बात यहाँ पर सुनिए, मजमुआ ज़वाइद के अंदर मौजूद है। इमाम सूती रहमहुल्लाह ने नकल किया, सरकार ने फरमाया कुन तो नबीयीना, कुन तो मैं उस वक्त भी था जब मैं उस वक्त भी नबी था कि जब खल्क को पैदा नहीं किया गया। फरमाया जब पैदाइश खल्क की हुई सबसे पहले खुदा ने मुझे पैदा किया। फरमाया वो आखिरुहुम फिल बास, और भेजने के हवाले से सबसे आखिर में अल्लाह ने। सुभान अल्लाह। खल्क के एतबार से सबसे। अब सुनिए ये हुजूर का खुतबा चल रहा है। फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह व अना खातमुन नबिय्यीन व अबी मुंजदिल फितीरी, मैं अल्लाह का बंदा, मुझ पर नबूवत खत्म हो गई। मैं उस वक्त भी था जब आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म तैयार नहीं हुआ। आगे फरमाया, और सुनिए जरा तवज्जो से, फरमाया मेरे आका ने आगे सउखबिरुकुम अन ज़ालिक, यानी तवज्जो दिलाने की, और भी बताऊं मेरी और क्या शानें हैं।
یعنی حضور چاہتے ہیں کہ میری امت میری شانیں سنیں بے شک سبحان اور سن کر منہ پر پٹی نہ لگائیں، سبحان اللہ مسجدوں میں بیٹھ کر اس کو پھر ذکر بھی کریں، سبحان اللہ سبحان اللہ ذکر کریں گے تو اسی کو ملا کے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ تو آقا فرماتے سأخبرکم عن ذلک، اور بھی بتاؤں میں کیا ہوں؟ صحابہ نے کہا حضور ہاں۔ فرمانا دعوت ابی ابراہیم، سبحان اللہ میں ابراہیم کی دعا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بشارت عیسیٰ، سبحان اللہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ سبحان آگے اللہ کا جملہ تو بندے پر وجہ تاری کرتا ہے، اللہ اکبر آگے کا جملہ تو بندے پر کیفیت تاری کرتا ہے۔ سنیے ذرا، حضرت حضور نے فرمایا میں ابراہیم کی دعا، میں عیسیٰ کی بشارت، ابراہیم اللہ کے رسول علیہ السلام، موسیٰ اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ کہنا ہی کافی تھا۔ جب نبیوں کا ذکر ہو گیا تو پھر بات کیا رہی؟ لیکن حضور بتانا چاہتے ہیں کہ جن کے بطن میں آیا وہ بھی کیسے شان والی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میرے بھولے بھالے مسلمانوں توجہ رکھو، تمہیں کہاں سے شکار کیا جاتا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور تمہاری توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ فیس بک پر تمہارے سامنے جب کمنٹس کسی کے وال سے آ رہے ہوتے ہیں تو تم پریشان ہوتے ہو۔ تو ذرا توجہ سے سنو، 100 سنار کی ایک لوہار کی، ایک دفعہ ذرا ٹک کر سن لو، پھر ہمیشہ قیامت تک ایمان باقی رہے گا۔ انشاءاللہ بولے نہ بنو، توجہ سے سنو، گرد و نواح میں جو چیز ہو رہی ہے اپنا ایمان بچانے کے لیے، کسی پر تنقید نہیں، اپنے آپ کو مسلمان رکھنے کے لیے۔ سنیا توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، اگر ایسا کچھ نہیں ہوتا تو میں نے کہا سب جگہ کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی 11 مہینے تک میلاد کے خلاف پوسٹیں تیار ہوتی ہیں، جیسی چاند نظر آیا اور سوشل میڈیا پر بکھیر دی جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ کام کوئی ہندو کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نبی کو نہیں مانتا، یہ کام کوئی سکھ کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کو نہیں مانتا۔ آپ نبی کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں جلوس پسند نہیں، تو میں نے کہا نہ کر جلوس، ہمیں چراغا پسند نہیں، میں نے کہا نہ کرے چراغا، لیکن اپنے ملا کو بولے تو صحیح کہ ممبر پر بیٹھ کر وہ بخاری کی حدیث تو پڑھے جو سرکار نے خود اپنے ماں باپ کے لیے پڑھی ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میرے خلاف بولے نا آپ، نبی کے خلاف بولتے کیوں آخرت خراب کر رہے ہیں؟ میں صرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، تنقید نہیں کر رہا، اپنے آپ اور آپ کو بیدار کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے پڑھا کیا ہے اور جا کہاں رہے، کلمہ کس کا پڑھ رہے ہیں، یوز کہاں ہو رہے ہیں کس کے، بول رہے کہاں پر ہیں۔ جب کلمہ نبی کا پڑھا ہے تو تعریف کیوں نہیں بیان؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کلمہ نبی کا پڑھا، جب دعویٰ میں نے کیا ہے کہ نبی کی محبت کے بغیر خدا مجھے نہیں بخشے گا تو میں پھر نبی کے دن کیوں چھپاؤں؟ میں ایک دن نہیں، سارا 12 مہینے میلاد کروں گا، انشاءاللہ اٹھتے بیٹھتے میں کہوں گا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے بولے آپ صلی اللہ، کہتے کہتے اس لیے کہ میرا تعارف جو ہے وہ میرے نبی کی ذات سے۔ بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ آپ ذرا جلدی سے سنیے، حدیث مکمل ہو رہی ہے اور میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا ذوق برقرار ہے؟ جزاک اللہ۔ سنیے، کیونکہ ہم سب بھائی ہیں، بیٹھے ہوئے، آپ سن کر اپنا کام کر رہے ہیں، میں اپنا بول کے کام کر رہا ہوں، کام ایک ہی ہے، اپنی وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں، اگر میں یہاں پر کھڑا ہو گیا تو کوئی بڑا نہیں ہو گیا، بلکہ یہ بڑوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو ان کے آقا کی تعریف کرے اس کو کرسی پر بٹھاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو یہ نسبت اور وفاداری اور غلامی کی توجہ کریں آپ۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ سأخبرکم عن ذلک، میں اور تمہیں بتاؤں کہ میں کیا کیا ہوں؟ فرمایا بتائیے، فرمانا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میں صرف ابراہیم کی دعا نہیں، اللہ اکبر۔ میں صرف عیسیٰ کی بشارت نہیں، وہ رؤیا امی آمنہ، میں اپنی ماں آمنہ کا خواب بھی ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر ایک نقطہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، حضرت آمنہ نبیہ نہیں ہے، عورتوں میں نبی آتے بھی نہیں، عورتوں میں نبی آتے بھی نہیں، جنوں میں نبی آتے بھی نہیں، لیکن سمجھے آپ ذرا پہرائے کو سمجھے، کانٹیکسٹ کو سمجھے آپ کہ جس جگہ ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے وہیں سیدہ آمنہ کی بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جہاں حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے وہیں حضرت آمنہ کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبیاں نہیں ہیں لیکن پاکیزہ اتنا ہے، اللہ اکبر۔ ان کو عام لوگوں کے ساتھ نہیں ذکر کیا جا رہا، زمرہ انبیاء کے ساتھ جوڑ کے ذکر کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شان ہے میرے آقا کی والدہ کی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا انا، یہ ایسا ذکر ہے کہ یہ بچہ بھی اگر آ کر بیان کرے نا جی تو ہم سب خوش ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس میں ضروری نہیں کہ جبہ پہن کر پگڑی پہن کر کوئی صاحب آئیں تو بولیں، نہیں، یہ ذکر تو اتنا اعلیٰ ہے، بے شک بچہ بھی بیان کرے تو ہم کہیں گے تیرے
तेरे जिक्र को मैं कबूल करता हूँ, तेरी उम्र को नहीं देख रहा, अपने आका की शान को देख रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ मौजूद होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ किसी को कोफ्त नहीं होती, इसलिए कि मकसद महबूब की तारीफ है। बेशक, सुभान सुभान अल्लाह। मकसद क्या है महबूब की तारीफ। अब आप सुनिए, सरकार ने फरमाया मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, सुभान अल्लाह, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत, सुभान अल्लाह, और मैं अपनी माँ आमिना का ख्वाब। सुभान अल्लाह। बात खत्म हो गई ना, लेकिन हुजूर फरमाते हैं ख्वाब सुनाओ। इससे कुछ समझ रहे हैं आप कि मेरे आका चाहते हैं कि हर चीज का जिक्र। माशाअल्लाह, सुभान जब अल्लाह। महफिल में मिलाद रखोगे नहीं तो जिक्र कहाँ होगा? जी, नहीं, मिलाद का क्या सबूत है? तो मैंने कहा हदीस से कहाँ पढ़ेंगे हम? कहा इसको तो पढ़ेंगे। मैंने कहा वही मजलिस मिलाद हो, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है कमेटी। आप उसको कोई टाइटल दें या ना दें, जहां आपने हदीस पढ़ दी वो महफिल मिलाद की होगी। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी, और ये कोई ऐसी बात नहीं, मुसलमान अपने माँ बाप का जिक्र, जिसके माँ बाप की इतनी इज्जत नहीं होती है, इतना बढ़ा कर करता है। और जिनके माँ बाप की तारीफें कुरान ने की है, हमारे नबी के माँ बाप हैं, उनका जिक्र हम छुपा कर रखें? नहीं, सुभान। समझ रहे हैं आप? तो तवज्जो करें। और मेरे दोस्तों एक बात याद रखना, किसी जालिम आदमी के भी माँ बाप की तारीफ करो ना तो वो शफकत से देख लेता है। जी, तो बिला मुकाबला और बिला तशबीह मेरे आका तो करीम आका हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। वो तो उम्मत के लिए रातों को रोकर दुआ करने वाले हैं। जी, बेशक, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर उम्मत को बख्शवाने वाले हैं। सुभान अल्लाह। मुझे बताओ, अगर मजलिस लगा कर उनके खानदान की तारीफ की जाए तो वो कितने राजी हैं? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया मैं इब्राहिम की दुआ, मैं ईसा की बिशारत, जी, और मैं अपनी माँ का ख्वाब। सुभान अल्लाह। फिर साहबा से कहा ख्वाब सुनाऊं? जी, साहबा ने कहा हुजूर कैसा ख्वाब? यहाँ रुया से मुराद ख्वाब नहीं, क्योंकि कुरान में रोया बेदारी में देखने के लिए आता है। वाह, सुभान अल्लाह। यहाँ ख्वाब नहीं मुराद, ख्वाब तो मैंने माना कर दिया। यहाँ रोया मुशाहिदे के लिए भी आता है। कुरान में कई आयत मौजूद है, खैर मैं उस तरफ नहीं आता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सरकार ने खुद बताया कि हुआ क्या। फरमाया कि तहज्जुद के करीब का वक्त था, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, मेरी माँ अपने हुजरे में जलवगर थी। सुभान अल्लाह, वो हुजरा देखा है मक्का में आपने? सुभान अल्लाह। मक्का शरीफ गए आप? जी, कौन कौन गया? जरा मोहब्बत का हाथ उठा दे, तहरी से। सुभान अल्लाह। अल्लाह इनके सदके हम तमाम को दे और इनको भी बार बार दे। मक्का शरीफ में आप जब सफा मरवा करते हैं तो सफा मरवा करके जब आप मस्जिद हराम के बैक साइड पर जब निकलते हैं तो वो टनल पहाड़ का जो मीना की तरफ जा रहा है उसके साथ वो हुजरा, वो मकान है जिसमें सरकार की विलादत है। सुभान अल्लाह, सुभान बोलिए अल्लाह, ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार का मौलूद गाह जिसमें सईदा आमिना रहती थी। आशिक बरतानिया से टिकट लेकर जाता है, अल्लाह अकबर, कोई कहता रुको, उसने कहा तेरे को देखने थोड़ी आया था, घर को देखने आया था। वाह, सुभान अल्लाह, ऐसे रोकने से क्या होता है? अल्लाह अकबर, पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी की, एक टिकट बनाई कि जाऊंगा अपने महबूब की यादगारों को देखकर आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान बोलिए अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कहने का हमारा म्यूजियम वहाँ है। हमने कहा तू अपना म्यूजियम संभाल, हमारे को म्यूजियम से कोई गरज नहीं है, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बात बढ़ाई है, सुभान अल्लाह, सैयदा आमिना अपने हुजरे में थी, मेरे आका ने बयान फरमाया। वाह, सुभान अल्लाह, तहज्जुद के करीब का वक्त था, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सैयदा आमिना की खिदमत में तकरीबन 3 औरतें थी। जी, एक हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ की माँ रजी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा शिफा रजी अल्लाह तआला अन्हा। अब्दुर्रहमान बिन औफ आप नाम सुनते रहते हैं, सरकार के साथी। इनकी वालिदा शिफा ये उस वक्त मौजूद है सैयदा आमिना के साथ। हजरत अब्दुल्ला सरकार के वालिद, उनकी बांदी और सरकार की अजीम सहाबिया सैयदा उम्मे ऐमन रजी अल्लाह तआला अन्हा, ये उस वक्त सैयदा आमिना के साथ मौजूद है। सुभान अल्लाह, सरकार को जिन्होंने दूध पिलाया सवेरिया, जिनको सोबिया भी पढ़ा जाता है, रजी अल्लाह तआला अन्हा, मेरे आका की रजाई माँ जिन्होंने हुजूर को दूध पिलाया, वो भी मौजूद थी। तो मेरे आका ने ख्वाब अपनी वालिदा से और इन तीनों से सुनकर बयान किया। फरमाया कि मेरी माँ ने पता है क्या कहा कि मैं कैसे आया? अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान मैं कैसे आया? सुभान अल्लाह। रावी कहता अन्ना उम्मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हीना वदअत लहू नूरा सुभान अल्लाह, अतलहा कुसूर शाह। वाह, ये सही हदीस के अल्फाज हैं। सरकार फरमाते हैं कि मेरी माँ ने ये कहा, कमरे में अंधेरा था, लेकिन जब मेरी जलवगरी हुई, मेरी बर्थ का वक्त हुआ और मैं पैदा हुआ, तो मेरी माँ ने कहा मुझे महसूस कुछ नहीं हुआ, यूं लगा जैसे नूर निकला। सुभान अल्लाह। नूर ऐसा था, इतना रोशन था, इतना रोशन था कि कमरा तो रोशन हुआ, जमीन आसमान की मसाफतें हट गई,
2000 میل دور ملک کے شام کے محلات نظر آنے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. سرکار کی آمد. مرحبا. دلدار کی آمد. مرحبا. میرے دوستو میراج شریف اسی ذکر کو کہتے ہیں. آج سید صاحب قبلہ کی قیادت میں سیادت میں اس مسجد شریف کے افتتاح میں جو آپ تمام کو جمع کیا گیا کسی اور کانٹیکس کے لیے, کسی اور بیلیف کے لیے اور کسی اور نظریے کے لیے نہیں, بلکہ اگر ہم آپ اکثریت ہے جن کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اور آپ نے مجھے کبھی نہیں دیکھا, لیکن ہم ایک دوسرے کو اگر مسکرا کر دیکھ رہے ہیں تو یہ کرم ہے حضور کے ذکر. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کا ذکر رنگوں کو ختم کر دیتا ہے, رنگ و نسل کے فرق کو ختم کرتا ہے, برادریوں کے فرق کو ختم کرتا ہے اور مسلمانوں کو ایک اتحاد دے کر ایک تسبیح اور لڑی میں جوڑتا ہے. لہذا میلاد ذکر مصطفیٰ کا نام ہے, محبت مصطفیٰ کا نام ہے. آج اگر امت میں اتحاد چاہتے ہو تو گلی گلی کوچے کوچے میلاد کرو, اس لیے حضور کا ذکر کرو. کیونکہ مولوی کی بات کریں گے تو اختلاف ہوگا, حضور کی بات کریں گے تو کوئی اختلاف نہیں. بے شک سبحان اللہ بے شک. کسی پیر صاحب کی بات کریں گے تو شاید اختلاف ہوگا, حضور کی بات کریں گے تو مسلمان کا اختلاف کرتے ہیں. تو لہذا یہ ذکر ختم نہ کیا جائے, اس کو روکنے میں پیچھے سازش لگتی ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد وہ نہیں چاہتے. آج اگر مسلمانوں کا اتحاد ہوگا تو وہ صرف نام مصطفیٰ پر ہو سکتا ہے, نام محمد عربی علیہ السلام پر ہو سکتا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین آپ کا آنا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے. جو حدیث پاک ہم نے میلاد شریف کی پڑھی ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھی ہے, ماشاءاللہ سبحان اللہ. اپنے دلوں میں سوئی بھی محبت کو اجاگر کرنے کے لیے پڑھی, ماشاءاللہ اپنے آقا علیہ السلام سے غلامی کی نسبت سے پڑھی ہے. اور اسی محبت کے اظہار میں پھر چراغا بھی ہوتا ہے, جلوس بھی ہوتا ہے. کہتے وہ تو نہیں ہوا تھا, تو میں نے کہا حضور کے دور میں مسجدوں میں قالین بھی نہیں تھے, مینارے بھی نہیں تھے, یہ جھومر بھی نہیں تھے, یہ نقش و نگار بھی نہیں تھے, کہنے کے معنی نہیں تھے, لیکن اس سے مسجد کی زینت ظاہر ہوتی ہے. اور آج کل کا کلچر یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو لانے سے عزت ظاہر ہوتی ہے. تو میں نے کہا چراغا بھی حضور کے دور میں نہیں تھا, اس کے ذریعے آج کل کے دور کے مطابق حضور کی تعظیم اور ذکر کی تشہیر ہوتی ہے. سبحان اللہ. اگر آپ کے جھومر اور قالین جس قاعدے سے جائز ہو سکتے ہیں, اس سے آقا کے ذکر کی تعظیم اور تکریم کے لیے جھنڈے اور چراغی بھی جائز ہو سکتے ہیں. ماشاءاللہ. آج اگر لاؤڈ اسپیکر لگا کر قرآن پڑھا جائے اور کہا جائے حضرات مسجد شریف بن گئی ہے, لاؤڈ اسپیکر لانا ہے اور 100 پاؤنڈ کا ہے, لہذا جو 100 پاؤنڈ دے گا اس کو اللہ رب العالمین اجر عطا فرمائے گا, اور مائک لگے گا, قاری صاحب قرات کریں گے, اذان دیں گے, تو آپ میں سے کوئی بندہ کھڑے ہو کر کہیں حضرت یہ لاؤڈ اسپیکر تو حضور کے دور میں نہیں تھا, وہاں تو لائیو تلاوت ہوتی تھی, لیکن آج ہم یہ لاؤڈ اسپیکر یا اسپیکر یا ایمپلیفائر لگاتے ہیں اور پھر اس پر ثواب کی نیت کرتے ہیں, لوگوں کو اعلان کرتے ہیں حضرات یہ مائک پر 100 پاؤنڈ کا ہے اور اجر ملے گا, باپ جنتی ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو میں نے کہا حضور کے دور میں تو یہ نہیں تھا, اس پر ثواب کی نیت کیسے؟ کہتے ہیں دراصل یہ حضور کے دور میں تو نہیں تھا, لیکن لوگوں کے دلوں میں قرآن کا ذوق بڑھانے کے لیے اگر مائک لگا دیا جائے تو اجر ملے گا. تو میں نے کہا یہی تعبیر آپ کو چراغ میں سمجھ میں نہیں آتی. چراغا حضور کا دور میں نہیں تھا, اگر لگ جائے تو عزت کا اضافہ ہوگا, ذکر ہوگا اور اس نیت سے اجر ملے گا. تو جس قاعدے سے یہ چیزیں جائز ہیں اس قاعدے سے وہ بھی جائز. ماشاءاللہ سبحان اللہ. فقہ کے اندر تو بڑی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, بڑی لچک ہوتی ہے, اور اس لچک سے کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نئی دوست سمجھنا چاہتا, نہیں قبول کرنا چاہتا, ہم آپ سے جھگڑا نہیں کرتے, اور امت اس وقت جھگڑے کی متحمل نہیں ہے. ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں, ہم اتفاق کی بات کرتے ہیں. آپ چراغا نہ کریں, آپ جلوس میں شریک نہ ہو, لیکن گھر میں بیٹھ کر سیدہ آمینہ کا مرتبہ ضرور. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے خاندان کی بزرگی ضرور بتانا, کیونکہ چراغا تو ضروری نہیں تھا, وہ ذکر ضروری تھا, بے شک سبحان وہ اللہ. پیغام ضروری تھا. اور محفل میلاد اسی چیز کا نام ہے میرے دوستو. اللہ ہماری صفوں سے انتشار کو, آمین آمین, اختلاف کو ختم کرے. آمین ہم سارے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے نام پر ایک صف میں جوڑے, آمین. ہمیں متحد رکھے, ہم میں سے اختلاف اور انتشار کو ختم کرے. سید صاحب قبلہ نے اسی مقصد کے لیے اس مسجد شریف کو بنایا ہے. اللہ رب العالمین اس کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. آمین. آپ لوگوں کو اس مسجد کو اللہ رب العالمین افتراق اور انتشار سے محفوظ فرمائے. جس مخلصانہ طور پر آپ نے سید صاحب کے دست و بازو بن کر اس کو سجایا ہے, منایا ہے, آپ مبارک بات کے مستحق ہیں. اس سے آپ کے بچوں کے دلوں میں یہ مرکز
آپ کے بچوں کے دلوں میں قرآن کی محبت کو منتقل کرے گا. انشاءاللہ. یہ مرکز آپ کے بچوں کے دلوں کے اندر حضور کی محبت کو منتقل کرے گا.